السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 216 اور 217 انشاءاللہ۔ میں پہلے قرأت کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم۔ یسألونک ایسی ہے جی، عن الشہر الحرامی، ہاں جی، یسألون یہاں تک۔ یسألون فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ، یسألون، سأل یسأل، یسألون وہ سوال کرتے ہیں۔ اس کا فاعل کون ہوا؟ ہم۔ تو یسألون، اور کس سے سوال کر رہے ہیں؟ مفعول انتا کی جگہ پہ نصب کی ضمیر، یسألون کا، آپ سے سوال کرتے ہیں۔ اب جس چیز کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے وہ ان کے ساتھ آتا ہے۔ کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں؟ الشہر الحرامی۔ جر کیوں کیا ہے؟ ان کی وجہ سے، یعنی ایسے مہینے کے بارے میں جو حرام ہے، جو حرام ہے۔ حرام سے مراد اس میں کچھ نہ کچھ ممنوع ہے۔ آگے کیا ہے جی؟ قتال فیہ۔ اب دیکھیں، یسألونک عن الشہر ہاں جی، قتال، یسألونک عن الشہر الحرامی قتال فیہ، چونکہ ان کے اندر پہلے سے یہ بات چلتی آ رہی تھی کہ ایک سال کے کچھ مہینوں میں وہ جنگ کرنا حرام سمجھتے تھے، ممنوع تھا، وہ ان کو یہ بات پتہ تھی۔ تو اب وہ اس کے بارے میں اسلام کا حکم جاننا چاہ رہے ہیں کہ اسلام کون سے مہینوں میں یہ کام ایسے کرتا ہے۔ یسألونک عن الشہر الحرامی، دیکھیں کیا ہے؟ قتال فیہ، یعنی شہر حرام کے بارے میں اب مبہم بات ہے نا، معلوم نہیں کہ اس مہینے کی کس وجہ سے پوچھا جا رہا ہے، کیا وجہ ہے کہ وہ خاص مہینے کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو اس بات کو یعنی حج بھی پوچھی جا سکتی تھی، روزے بھی پوچھ جاتے ہوئے، روزے کس مہینے میں رکھنے ہیں، حج کس مہینے میں رکھنا ہے۔ تو یہاں پہ جس چیز کے بارے میں سوال تھا وہ آگے آ رہا ہے، قتال، حالت جر میں بدل ہو گیا شہر کا، کہ مہینے کا بدل آ گیا کہ وہ کیا ہے۔ عن الشہر الحرامی قتال فیہ، اب یہ ہاں کدھر گیا؟ شہر کی طرف، یعنی آپ سے سوال کرتے ہیں ان مہینوں کے بارے میں جس میں کیا ہے؟ قتال کرنا حرام ہے، ممنوع ہے۔ آگے کیا ہے جی؟ قل قتال فیہ کبیر۔ اب قل کیا ہے؟ اب جواب دینا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ اب آپ جواب دیں۔ قل فعل امر، انت فاعل، قل آپ کہہ دیجئے، کیا کہیے؟ اب یہ جو کہا جانا ہے وہ یہ ہے، مقولہ ہے، یہ مبتدا نکرہ ہے لیکن مبتدا ہے کیونکہ اس کی اہمیت کو بڑا کرنے کے لیے۔ قتال، کہ جو قتال ہے آپس میں، جو جہاد، جو یعنی مسلمانوں کا اور مشرکین کی جو آپس میں لڑائی ہے، قتال فیہ، ہاں کدھر گیا جی؟ پھر شہر کی طرف، کیا ہے؟ کبیر۔ قل قتال فیہ کبیر، کہ قتال اس میں کیا ہے؟ بہت بڑا ہے، یعنی بہت بڑا گناہ ہے، ان مہینوں میں بہت بڑا گناہ ہے۔ آگے کیا ہے جی؟ صد وصد عن سبیل اللہ، وصد عن سبیل اللہ۔ اب دیکھیں، ایک یہ نمبر 1 چیز ہوگی کہ ایک تو ہو گیا قتال فیہ کبیر، دوسری چیز یہ واو عطف اسی کے اوپر ہے، یہ دوسری چیز صد عن سبیل اللہ، صاد دال دال مادہ، صد، صد یسد باب نون سے
اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو، کسی کو روکنا، منع کرنا، رکاوٹ پیدا کرنا. صد ان حرف جر کس چیز کے بارے میں؟ سبیل اللہ مرکب اضافی، سبیل جر چلا گیا ان کی وجہ، صد ان سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکنا. آگے کیا ہے جی؟ وَكُفْرٌ بِهِ. اچھا یہ اس میں یہ دیکھ لیں کہ وَصَدٌ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے، کوئی عمرہ کرنے جانا چاہ رہا ہے، کوئی حج کرنے جانا چاہ رہا ہے، تو آپ اس کے کیا ہے، رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں. اور کوئی اللہ کے راستے میں اور کوئی جو معاملہ جو یعنی اللہ کے راستے میں جو مساجد تعمیر کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں جو بھی کام ہو رہا ہے، اس میں کوئی ایک راستہ نہیں ہے، جو بھی راستے اللہ کے لیے ہیں، جو اللہ کے لیے کام ہو رہا ہے، اس میں جو بھی رکاوٹ پیدا کرنے آئے گا، یہ ان سب کے لیے. وَصَدٌ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ. کفر کا مطلب انکار کرنا. وَكُفْرٌ بِهِ، اب یہ ہا کدھر جا رہا ہے جی؟ اللہ کی طرف. وَكُفْرٌ بِهِ، اور اللہ کا انکار کرنا. یہ ہم جانتے ہیں کہ کافرہ اور کاذبہ با کے ساتھ آتا ہے. جس چیز کا انکار کیا جائے، جھٹلایا جائے، تو وہ با پریپوزیشن کے ساتھ آتا ہے. وَكُفْرٌ بِهِ. آگے کیا ہے جی؟ اب یہ دوسری ہوگی، یہ تیسری چیز، اور یہ چوتھی چیز. مسجد الحرامی. اب دیکھیں یہ ڈائریکٹ جا رہا ہے، کیوں؟ اب یہ آپ تھوڑا غور کریں پیچھے کہاں سے یہ جڑ رہا ہے. مسجد حرام میں کیا ہو سکتا ہے؟ مسجد حرام کے ساتھ کیا کیا؟ وہاں جانے سے روکنا. وَصَدٌ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور مسجد حرام جانے سے روکنا. وَصَدٌ یعنی حج کے لیے یا عمرے کے لیے جو جا رہا ہے اس میں رکاوٹ پیدا کرنا. آگے یہ دیکھیں نا، یہ جر بھی یہ ان کی وجہ سے جا رہا ہے. آگے کیا ہے جی؟ تو یہ ہو گئی چوتھی چیز. یہ پانچویں آ گئی. وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ. ہاں جی، وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ. اخراج کسے کہتے ہیں جی؟ ہاں جی، نکالنا. نکالنا، کسی کو کسی چیز سے نکالنا. اخراج اہلہ مرکب اضافی پیچیدہ، مضاف مضاف الیہ حالت جر میں. اخراج اہلہ، اور اس کے رہنے والوں کو. اب یہ ہا کدھر گیا؟ مسجد حرام کی طرف. وہ اخراج اہلہ منہ، یہ ہا کدھر گیا؟ پھر مسجد کی طرف. وہ اخراج اہلہ منہ، اور اس کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا. آگے کیا ہے جی؟ اکبرو عند اللہ. کیا مطلب ہو جی؟ اکبرو یہ سپرلیٹو ڈگری، کبیر ان سے اکبرو، بہت بڑا ہے اللہ کے ہاں. یہ اندہ اللہ کے ہاں، اللہ کے پاس، اللہ کے ہاں یہ کیا ہے؟ بہت بڑا ہے. اب آپ بہت بڑا سے مراد کیا ہے؟ سب ممنوع کام ہے، گناہ کے کام ہے، تو اللہ کے ہاں یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بری بات ہے. آگے کیا ہے جی؟ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ. اور الفتنہ تو مبتدا، فتنہ، الفتنہ تو اکبرو، پھر سپرلیٹو ڈگری اور اس کے ساتھ کمپیریٹو بھی ہو رہا ہے. اکبرو من القتل، بڑا ہے کس سے؟ قتل سے. یعنی فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی بڑا ہے. یعنی اگر کوئی آدمی فتنہ پھیلا دے اور اس فتنے کو چھوڑ دیا جائے، اور اگر اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے، تو لوگوں کی نظر میں وہ قتل کرنا بڑا ہے. لیکن اللہ فرما رہے ہیں نہیں، اس فتنے کو چھوڑ دینا اس قتل کرنے سے بڑا ہے، کہ وہ فتنہ تو فساد پھیلا دے گا، جبکہ قتل کر کے اس فتنے کو ختم کیا جائے گا. فتنے کو روکنا ہے. فتنے کو روکنے کے لیے جو قتل کوئی بڑی چیز نہیں ہے کسی بھی فتنے پہ قابو پانے کے لیے. آگے کیا ہے جی؟ ہاں جی، دیکھیں ایک ہوتی ہے آزمائش، ایک فتنہ کون سا ہوتا ہے؟ ہاں جی، جو فساد پیدا کر دیا جائے، وہ چاہے عقیدے کا فساد ہو، وہ چاہے جان و مال کا فساد ہو. جو فتنہ پھیل گیا، کوئی بات ہوئی، کوئی مسائل پیدا ہوئے، اس سے اب قادیانی والا یہ بھی ایک فتنہ ہے. دوسرے جو ہیں ان کا میں نام نہیں لیتا، وہ ہمارے بھائی ناراض ہو جاتے ہیں، وہ بھی فتنہ ہے. دیکھیں کتنا فتنہ ہے. جدھر جدھر بیٹھے ہیں ماشاءاللہ
بہاریں لگائی ہوئی ہیں قتل و غارت کی، جہاں جہاں بھی بیٹھے ہیں، جس ملک میں ان کا مضبوط ہے ہولڈ، وہاں پہ انہوں نے ہلا کے رکھا ہوا وہاں کے رہنے والوں کو، تو وہ فتنہ ہے۔ بہر اللہ تعالیٰ ہمیں ان فتنوں سے بچائے۔ آگے کیا ہے جی؟ یہ آپ کے سامنے نیا ورڈ آیا ہے، ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم، بس یہاں تک۔ ولا یزالون، اچھا یہ ایک نیا ورڈ ہے، یہ مختلف طرح سے استعمال ہوتا ہے، یہاں پہ ڈفرنٹ ہے، ما زالا، ما داما، لا یزالو۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں سارے نفی کے ہیں، لا بھی نفی کا ہے، یہ ما بھی نفی کا ہے، اور یہ ما زالا بھی نفی کا ہے، لیکن ان میں یہ نفی کے الفاظ تو موجود ہیں، یہ یاد رکھے یہ ان کا جو معنی ہے وہ مثبت ہے، یعنی ما دمتو، یہ گردان چلے گی پوری، ما دمتو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نہیں، اس کا مطلب ہے کہ آئی ایم اسٹل۔ تو جو کنٹینیوشن میں چیز ہوتی ہے نا اسٹل میں، یعنی آپ کو آ کے سوال کرتا ہے حل صلیتا، کیا آپ نے نماز پڑھ لی، آپ کیا کہتے ہیں؟ ما دمتو، ہاں جی، نو، اسٹل، بس اس کا مطلب ہے اسٹل سم تھنگ از دیئر۔ نہ تو یہ نفی میں آئے گا، یوں نہیں کہیں گے نہیں، ایک تو ما صلیتو، میں نے نماز نہیں پڑھی، ما دمتو، ما زلتو، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک وہ ان پروگریس ہے، اس کا مطلب ہمیشگی میں آ جاتا ہے، ہمیشگی میں یہ ڈیپینڈ کرے گا آگے جملے کے اوپر۔ اب ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں آگے ہم کیسے، آپ کو یہ عرب میں ما زالا، ما زالا یعنی آپ پوچھتے وہ وہاں ہے، از ہی دیر، تو کوشچن کیا ہے؟ ہی از اسٹل دیر، ما زالا، ما زالا قائمن، ہاں ابھی تک وہ کھڑا ہے، اسٹل ہی از اسٹینڈنگ۔ تو یہ ڈفرنٹ میننگ میں یوز ہوتا ہے، لیکن اس کا یاد رہے کہ جواب کیا ہے؟ منفی نہیں ہے، جہاں بھی آپ کو یہ تین ورڈ ملیں گے۔ ایک اور بھی ہے ما انفق کا، وہ استعمال نہیں ہوتا نارملی، یہ تین، اور یہ تینوں آپ کو نارمل یوز میں بھی ملتے ہیں، احادیث میں بھی ہیں، اور قرآن میں بھی اس کا استعمال ہے، یعنی آپ کو یہ نارمل عربک سپیکنگ میں ملتے ہیں، بھلے عربک جتنی بھی ٹوٹ گئی ہے لیکن اس کا استعمال ابھی وہ کرتے ہیں۔ نہیں، وہ انفقہ وہ ہے، یہ ہے ما انفق، کاف کتاب والی۔ اچھا جی، لا یزالون، اب دیکھیں کیا ترجمہ کریں گے۔ لا یزالون، یہ ہم اس میں فاعل ہے، ناقص افعال ہے، ہم اس کا فاعل ہے، اور مضارع کا صیغہ دے رہا ہے۔ پھر آگے یقاتلونکم، اب ملا کے ہم ترجمہ کریں گے، قاتل یقاتل، باب مفعلہ، جہاد کرنا یعنی قتال کرنا، باہم کسی کا لڑنا آپس میں۔ یقاتلون فعل مضارع جمع مذکر غائب، یقاتلون ہم اس کا فاعل، وہ قتال کرتے ہیں کس سے؟ انتم مفعول، کم، یقاتلونکم وہ آپ سے قتال کرتے ہیں۔ اب اس کو اگر آپ ملا کے ترجمہ کریں تو کیا بنے گا؟ لا یزالون یقاتلونکم، وہ آپ سے قتال کرتے رہیں گے، they will continue، وہ رکیں گے نہیں، لا یزالون یقاتلونکم، وہ آپ سے قتال کرتے رہیں گے، اور آپ دیکھ لیں وہ نہیں رکنے والے جب تک کہ قیامت نہیں آ جاتی۔ لا یزالون یقاتلونکم، ان کی فائنل ڈیسٹینیشن آ رہی ہے، اور آج بھی وہی ڈیسٹینیشن ہے ان کی، حتیٰ یہاں تک کہ ردہ یردو لوٹانا، کیا جی؟ لوٹانا، یردونا، اب نون ڈراپ ہو گیا، کیوں نون ڈراپ ہوا؟ حتیٰ کی وجہ سے، حتیٰ یردوکم، یہاں تک کہ وہ تمہیں لوٹا دیں، حتیٰ یردوکم، کم اس کا فائل، یردو کا ہم جو ہے فائل، کم مفعول، یردو، یہاں تک کہ وہ تم سب کو لوٹا دیں، کہاں سے لوٹائیں؟ ان دینکم، ان دینکم،
ان کی وجہ سے دینی جل کے تمہارے دین سے، یعنی وہ تمہارے ساتھ لڑتے رہیں گے جب تک کہ وہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر نہ دیں، لوٹا نہ دیں، واپس اپنے دین میں نہ کر لیں۔ آج بھی یہی ہے، لیکن قرآن میں اللہ نے یہ فرما دیا کہ اگر تم ان کے دین پہ 100% بھی چل لو تو پھر بھی تمہیں وہ قبول نہیں کریں گے، اپنے اندر تمہیں اپنا حصہ نہیں بنائیں گے۔ وہ کبھی بھی آپ دیکھ لیں جو بھی جاتے ہیں وہ بدل بھی جائیں تو ان کے ساتھ سلوک وہی ہوتا ہے کہ وہ کہاں سے آئے ہیں۔ آگے کیا ہے جی؟ اچھا، ان استطاعوا، ان استطاعوا، اب یہ سارا ہے، یہ ہے بیسیکلی شرط ہے، اور یہ پورا جواب شرط ہے۔ ان استطاعوا، ان کا مطلب اگر، شرط، باب استفعال، استطاع یستطیع، استطاعت رکھنا، ہم اس کا فاعل، ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، اگر ان کے استطاعت میں ہو، یعنی اگر ان میں یہ طاقت ہے، قوت ہے، اگر وہ استطاعت رکھتے ہیں تو وہ یہ کام جاری رکھیں گے یہاں تک کہ وہ آپ کو آپ کے دین سے ہٹا دیں۔ آگے کیا ہے جی؟ ومن، کافی لمبی آیت ہے یہ، ومن یرتدد منکم عن دینہ فیمت وہو کافر، یہاں تک۔ ومن یرتدد منکم، اب اور کیا ہے؟ یہ شرط کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ یرتد، ارتدا، یرتدو، ارتدا، یرتدو، یرتدو، صحیح ہے جی؟ ارتداد افتعال میں سے، مرتد ہو جانا، لوٹ جانا۔ ومن یرتدد، اب وہ دال ساکن ہو گیا نا شرط کی وجہ سے، ومن یرتدد ہوا اس کا فاعل، اور جو کم، منکم، من حرف جر، اور جو تم میں سے مرتد ہو گیا، کہاں سے؟ عن حرف جر، دینہ، اپنے دین سے، فیمت، ماتا یموتو، یموتو، یموتو تھا، تو ہوا یہ کہ اسی من کی وجہ سے یہ بھی شرط بن رہا ہے، تو یہ ساکن ہوا۔ اب یہ دو ساکنین تھے تو واو ڈراپ ہو گئی، فیمت ہوا اس کا فاعل، فیمت، پھر وہ مرا کس حالت میں؟ اب یہ واو حالیہ ہے کہ اس کے مرنے کی حالت ہے، کہ اس نے ارتداد اختیار کر لیا۔ جس نے جو مرتد ہوا اور مرا تو اس کی حالت کیا ہوگی؟ ہوا کافرن، وہ کافر ہوگا، یعنی وہ کفر کی حالت میں اس کی موت ہوگی اگر وہ یہ کام کرنے کے بعد مر گیا۔ آگے کیا ہے جی؟ فاولئک، واولئک، فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ۔ فاولئک، اب یہ جواب ہے اس پوری شرط کا، میں یرتد، جس نے جو یعنی ارتداد اختیار کیا پھر وہ اسی حالت میں مر بھی گیا، تو فاولئک، تو اشارہ کیا جا رہا ہے کہ وہ سب پھر کیا ہوں گے؟ حبطت، ہا با تا مادہ باب سمیہ، حبط یحبطو، اس کا مطلب ہوتا ہے اکارت ہونا، اکارت ہو جانا، ضائع ہو جانا، ویسٹ کر دیا جانا۔ حبطت فعل ماضی واحد مؤنث کا صیغہ کیوں ہے؟ اس کا فاعل کون ہے؟ غیر عاقل کی جمع، اعمالو، حبطت اعمالو، یہ مرکب اضافی، اعمالہم، حبطت اعمالو، ان کے اعمال اکارت، برباد کر دیے گئے، کہاں؟ فی دنیا، دنیا میں بھی، والآخرہ، اور آخرت میں بھی ان کے اعمال کسی کام نہیں آئیں گے، انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہو وہ کا ضائع ہو جائے گا ارتداد کی وجہ سے۔ آگے کیا ہے جی؟ وَأُولَٰئِکَ
اصحاب الناری ہم فیہا خالدون. کیا ہوا جی ترجمہ اس کا؟ وَأُولَٰئِکَ اصحاب الناری، پس وہ سب کیا ہے؟ دوزخ والے ہیں. ہم فیہا خالدون، ہاں کدھر جا رہا ہے؟ نار کی طرف، نار کی طرف. تو وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. آگے کیا ہے جی؟ مختصر آیت ہے. ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ. ان حرف تاکید، الذین وہ لوگ، کون؟ آمنو کئی بار ریپیٹ ہو چکے، جو ایمان لائے، فعل ماضی جو مذکر غائب، ہم فاعل. والذین ہاجروا باب مفعلہ، ہاجر یہاجروا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جانا. ہاجروا فعل ماضی جو مذکر غائب، ہم اس کا فاعل. ان الذین آمنوا والذین ہاجروا اور جو لوگ جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا پھر اسی مفعلہ کے وزن پہ جاہد یجاہدوا جہاد کرنا، وجاہدوا ہم اس کا فاعل اور انہوں نے جہاد کیا کہاں؟ فی حرف جر سبیل اللہ اللہ کی راہ میں. آگے کیا ہے جی؟ اولئک یرجون رحمت اللہ. اولئک وہی ہیں، را جیم واو مادہ، رجا یرجو باب نون سے امید رکھنا. یرجونا فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم اس کا فاعل اور وہ اولئک ہے. بیسیکلی اشارہ دیا جا رہا ہے یرجونا وہ امید رکھتے ہیں کس بات کی؟ حالت نصب مفعول رحمت اللہ کی، اور وہ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، امیدوار ہیں. آگے کیا ہے جی؟ واللہ غفور رحیم، اور اللہ بہت معاف کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے. بس ہاں جی بس. ٹائم کیا ہوا اوپر کیمرے میں؟ 23 صحیح. بس اس کی تفسیر بھی مختصر ہے. انشاءاللہ کل بھی کلاس ہم لیں گے، پرسوں بھی لیں گے. بہت زیادہ سلو ہو گیا ہے، اور یوٹیوب سے میں نے جیسے پہلے آپ کو بتایا کہ اللہ کا بہت کرم ہے کہ وہاں بہت زیادہ تعداد میں لوگ کویسچننگ بھی کرتے ہیں. ابھی ریسنٹلی ایک انڈین کا میسج آیا، ناٹ انڈین، ہی واز ہندو 1 year before. اللہ تعالیٰ اس کو استقامت عطا فرمائے. وہ ایمان میں داخل ہوا ہے، تو اس نے ویڈیوز دیکھیں تو اس نے 2-3 دن سے رابطہ کر رہا ہے. میسیج پہ تھوڑی بہت بات ہے، تو میں نے انہیں پھر یہی کہا کہ آپ سے میں انشاءاللہ ویڈیو پہ بات کروں گا. آپ کے جو ان کو مسائل وہی آ رہے ہیں جو نارملی کسی بھی نئے مسلمان کو آ سکتے ہیں. کیا جی؟ یہ سنی کیا ہے، یہ اہل حدیث کیا ہے. اس کو وہ بیچارہ ان مسائل میں کا شکار ہو چکا ہے شروع میں ہی. تو وہ یہی کہہ رہا تھا کہ مجھے نہیں اس بات کی سمجھ آ رہی کہ یہ کیا، سبھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، تو یہ کیا اتنا زیادہ شدت اور اتنی تقسیم اور فوراً دوسرے کی بات کو رد کر دینا اس بیچارے کو. لیکن وہ ہمت پہ ہے، حوصلے پہ ہے، کہتا ہے نہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی ہے اور میں اپنے اس بات پہ تو قائم ہوں، لیکن مجھے اس میں سے راستہ تلاش کرنے میں تھوڑی سی مشکل ہو رہی ہے کہ ہاں ہر آدمی اپنے آپ کو درست کہہ رہا ہے. پھر وہ مجھے ویڈیوز بھیجتا ہے، جی اس کی ویڈیو سنیں، یہ صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے. تو میں نے کہا چلے میں آپ سے اس ٹاپک پہ بات کروں گا. اللہ تعالیٰ ان کو استقامت عطا فرمائے. مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے جان کے کہ چلو یار کوئی تو، یعنی جب میں نے فوراً سے خوشی کا اظہار کیا تو وہ کہتا کہ جی مجھے سمجھ لگ گئی ہے کہ آپ اتنا خوش کیوں ہو رہے ہیں. صاحب ذرا کہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ انہیں استقامت عطا فرمائے. اور بھی بہت سارے، جیسے میں نے آپ کو بتایا ایک ادارہ باقاعدہ جڑا ہوا ہے جو ان ویڈیوز کو سن کے ان سے اپنی کلاسز کے لیکچرز لیتے ہیں، پھر ان کے ٹیسٹ اس بنیاد پہ لیتے ہیں. تو وہ ڈیلے آتا ہے تو وہ کویسچننگ فوراً شروع ہو جاتی ہے. بہرحال میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو کسی طرح واپس شروع کیا جائے. ٹھیک ہے جی. تفسیر ابن کثیر 2 آیات ہیں، مختصر تفسیر ہے انشاءاللہ. یہ جو آیت اتری تھی اس کے پیچھے ایک ریزن تھی، ایک واقعہ تھا.
وہ واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ امام ابن ابو حاتم نے حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا اور اس پر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قائد مقرر کیا۔ جب وہ روانہ ہونے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق کی وجہ سے رونے لگ گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جگہ پر عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کر دیا اور ایک دستاویز لکھ کر ان کو دی اور فرمایا اس دستاویز کو فلاں مقام پر پہنچنے سے پہلے نہ پڑھنا۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا لا تکرہن احدا علی السیر معک من اصحابک، اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو اپنے ساتھ جانے پر مجبور نہ کرنا۔ جب انہوں نے دستاویز کو پڑھا تو پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، پڑھنے لگ گئے اور کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول کا فرمان سر آنکھوں پر۔ پھر انہوں نے اپنے ساتھیوں کو صورتحال سے آگاہ کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک پڑھ کر سنایا تو ان میں سے 2 آدمی واپس آ گئے اور باقی ان کے ساتھ رکے رہے۔ ابن الحضرمی سے ان کی ملاقات ہوئی تو اسے انہوں نے قتل کر دیا اور انہیں یہ معلوم نہ ہو سکا کہ یہ دن رجب کا ہے یا جمادی کا۔ تو ان کے ایک آدمی سے ملاقات ہوئی، انہوں نے قتل کر دیا۔ اب ہوا یہ کہ انہیں پتہ نہ چلا کہ یہ کون سا مہینہ ہے، کیونکہ وہ آخری دن تھا۔ تو مشرکوں نے مسلمانوں سے کہا کہ تم نے تو حرمت والے مہینے میں لڑائی کی ہے، تو اس پر اللہ نے آیت نازل فرمائی یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر۔ سیرت النبویہ کے راوی عبد الملک بن ہشام نے زیاد بن عبداللہ بکائی سے اور انہوں نے محمد بن اسحاق بن یسار مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے اپنی سیرت کی کتاب میں لکھا ہے کہ بدر اولیٰ سے واپسی کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جحش بن رعاب اسدی کو رجب میں 8 مہاجر صحابہ کے ساتھ بھیجا، ان میں سے ایک بھی انصاری نہ تھا۔ آپ نے عبداللہ کو خط لکھ کر بھی دیا اور حکم دیا کہ 2 دن تک چلتے رہنے سے پہلے اس خط کو نہ دیکھیں، 2 دن کے بعد اسے دیکھیں، پھر اس میں جو لکھا ہے اس کے مطابق عمل کریں اور اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو مجبور نہ کریں۔ عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان تمام ساتھیوں کا تعلق مہاجرین سے تھا۔ بنی عبد الشمس بنی عبد مناف میں ابو حذیفہ بن عتبہ بن ربیعہ بن عبد الشمس بن عبد مناف تھے اور ان کے حلیفوں میں سے خود امیر قوم عبداللہ بن جحش تھے۔ عکاشہ بن محسن بھی ان کے حلیفوں میں سے تھے جو بنی اسد بن خزیمہ میں سے تھے، اور بنی نوفل بن عبد مناف میں سے عتبہ بن غزوان بن جابر تھے اور انہی کے حلیف تھے۔ بنی زہرہ بن کلاب میں سے سعد بن ابو وقاص تھے۔ بنی عدی میں کعب میں سے عامر بن ربیعہ تھے جو عزن بن وائل کی طرف سے ان کے حلیف تھے، اور واقد بن عبداللہ بن عبد مناف بن عرین بن ثعلبہ بن یربوع بن تمیم میں سے تھے اور ان کے حلیف تھے۔ خالد بن بکیر کا تعلق بنی سعد بن لیث سے تھا اور وہ بھی اس کے حلیف تھے۔ بنی حارث بن فہرس سے سہیل ابن بیضہ تھے۔ اچھا، یہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا جب ہماری اسلامی کتابیں ہیں احادیث کی، تفسیر کی، ان میں یہ بڑی لمبی چوڑی ڈیٹیل لکھی ہوتی ہے، بن فلاں بن فلاں بن فلاں اور فلاں قبیلے سے۔ اس کی ایک وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہم نام ہوتے ہیں، تو وہ 2 نام اکٹھے لکھ دیے جائیں، یعنی عبداللہ بن عمر بھی ہیں، عبداللہ بن جحش بھی ہیں، عبداللہ بن عباس بھی ہیں، تو 3 عبداللہ ہو گئے۔ تو اب ڈفرینشیٹ کیسے ہوگا؟ تو ڈفرینشیٹ ان کے نسب کے اوپر ہوگا، اس لیے آپ کو اسلامی کتابوں میں یہ تفاصیل پوری ڈیٹیل سے ملتی ہیں۔ اس کی صرف یہی ریزن ہے کہ تاکہ سیگریگیٹ کیا جا سکے کہ یہ کون سی شخصیت تھے۔ عبداللہ بن جحش نے 2 دن تک چلنے کے بعد نامہ مبارک کو کھولا تو اس میں لکھا ہوا تھا جب میرے اس خط کو دیکھو تو بدستور آگے بڑھتے جاؤ حتیٰ کہ مکہ و طائف کے درمیان مقام نخلا پر پڑاؤ ڈالو اور قریش کے حالات پر نظر رکھو اور ہمیں ان کے حالات کے بارے میں مطلع کرو۔ عبداللہ بن جحش نے جب نامہ مبارک کو پڑھا تو کہا چشم ما روشن دل ما شاد، یعنی پھر اپنے ساتھیوں سے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ نخلا جاؤں، قریش پر نظر رکھو اور ان کے حالات کو معلوم کروں، لیکن آپ نے مجھے اس بات سے بھی منع کیا کہ تم میں سے کسی کو مجبور نہ کروں، یعنی اس میں خط میں جو بھی بات لکھی تھی اس کو پڑھنے کے بعد کسی کو مجبور نہ کیا جائے، جو واپس لوٹنا چاہتا ہے وہ لوٹ جائے اور جو آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہے وہ آگے بڑھے، جو شخص شہادت کا طلبگار ہو تو وہ میرے ساتھ چلے اور جو ناپسند کرے وہ لوٹ جائے، لیکن میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تعمیل میں آگے جا رہا ہوں۔ چنانچہ وہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے اور ان کے ساتھ ساتھی بھی ان کے ہمراہ تھے، ان میں سے کوئی ایک بھی واپس نہ گیا۔ یہ حجاز کی طرف چلے حتیٰ کہ جب معدن میں پہنچے تو فرع سے آگے جسے بحران کہا جاتا ہے تو سعد بن ابو وقاص اور عتبہ بن غزوان کا ایک اونٹ گم ہو گیا جس پر وہ باری باری سوار ہوتے چلے آ رہے تھے، وہ اس کی تلاش میں پیچھے رہ گئے مگر عبداللہ بن جحش اور ان کے باقی ساتھی آگے چلتے گئے حتیٰ کہ وہ مقام نخلا پہنچ گئے۔ ان کے پاس سے قریش کا ایک تجارتی قافلہ گزرا جو کشمش اور کھانے پینے کا دیگر سامان لیے جا رہا تھا۔ اس تجارتی قافلے، اچھا یہاں لکھا نا کہ وہ کشمش کا لیے جا رہا تھا، تو میرے ذہن میں پاکستان میں ٹماٹر آ گئے کہ ان کے نزدیک کشمش جو بڑی قیمتی چیز تھی، اس لیے انہوں نے اس کا نام پہلے لکھا، اور بھی سامان تھا لیکن کشمش
ظاہر ہے قیمتی چیز تھی. تو آج کل بھی ٹماٹروں کا بھی یہی حال ہے. ہاں جی جی بالکل. تو آج ٹماٹر بھی ہمارے مین انگریڈینٹ ہے. ہاں جی نہیں سر 17 روپے کلو پھر لگتا ہے. ہاں جی ادھر بھی مہنگے ہو گئے ہیں, یعنی پاکستان کا افیکٹ ادھر آ رہا ہے. اچھا پاکستان میں 17 روپے ہیں. اچھا منسٹر کا وہ ایک میں نے تصویر دیکھی, اس نے کسی نے ایک لڑکی کو گفٹ کیا تو بیچ میں سے کھولا تو اندر ٹماٹر نکلا کہ یہ حالت آ گئی. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. حضرمی کا نام عبداللہ بن عباد تھا. اب دیکھیں یہاں پہ بھی وہی حضرمی کا اصل نام عبداللہ تھا. اب دو عبداللہ آئیں گے تو وہ ڈفرینشیٹ نہیں ہو سکتا. عبداللہ بن عباد تھا جو خاندان صدف میں سے تھا. نیز اس میں عثمان بن عبداللہ بن مغیرہ مخزومی اور اس کا بھائی نوفل بن عبداللہ مخزومی اور ہشام بن مغیرہ کا غلام حکم بن کیسان تھا. اچھا یہ جو ڈیٹیل ہے یہ ہمیں اتنی زیادہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن جو علماء مسائل نکال رہے ہوتے ہیں نا ان کو صحیح طور پہ جاننا ضروری ہوتا ہے, کیونکہ ان کو تو نام یاد ہوتے ہیں نا فلاں کون تھا اور فلاں کون تھا. جب انہوں نے انہیں دیکھا تو ڈر گئے اور انہوں نے ان کے قریب ہی پڑاؤ ڈالا. عکاشہ بن محسن نے انہیں جھانک کر دیکھا, انہوں نے اپنا سر منڈایا ہوا تھا. انہوں نے جب انہیں دیکھا تو کہنے لگے یہ تو عمرہ کرنے والے لوگ ہیں, لہذا ڈرنے کی کوئی بات نہیں. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کے بارے میں مشورہ کیا. یہ ماہ رجب کا آخری دن تھا. صحابہ کرام نے کہا کہ اگر تم نے انہیں رات چھوڑ دیا تو یہ حرم میں داخل ہو جائے گی. یہاں سے پوائنٹ بن رہا ہے کہ اگر آج رات تم نے انہیں چھوڑ دیا تو یہ حرم میں داخل ہو جائیں گے اور تم سے محفوظ ہو جائیں گے. اگر تم ان سے لڑائی کرتے ہو تو یہ حرمت والا مہینہ ہے. دو مسائل کا شکار ہو گئے. ایک تو یہ کہ اگر آج ہم لڑتے ہیں تو یہ ممنوع مہینہ ہے, اگر ہم انہیں چھوڑتے ہیں تو یہ حد حرم میں داخل ہو جائیں گے, وہ بھی ممنوع ہے. لہٰذا صحابہ کرام تردد میں تھے اور ان پر حملہ کرنے سے ڈرتے تھے. پھر انہوں نے دل گردے کو مضبوط کیا اور اس بات کا فیصلہ کیا کہ ان میں سے جو قابو آ جائے گا اسے قتل کر دیا جائے گا, اس کے مال کو چھین لیا جائے گا. اس کے بعد واقد بن عبداللہ تمیمی نے عمر بن حضرمی کو تیر کا نشانہ بنا اور اسے قتل کر دیا. عثمان بن عبداللہ اور حکم بن کیسان کو گرفتار کر لیا. نوفل بن عبداللہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا اور اس نے انہیں عاجز کر دیا. عبداللہ بن جہش اور ان کے ساتھی اس قافلے میں 2 قیدیوں کو لے کر مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. ابن اسحاق نے بیان کیا کہ عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے بعض لوگوں نے بیان کیا کہ عبداللہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ ہم نے جو مال غنیمت حاصل کیا اس کا 5واں حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے, حالانکہ اس وقت مال غنیمت میں سے خمس فرض ہی نہیں ہوا تھا. بہرحال انہوں نے 5واں حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الگ کر دیا اور باقی اپنے ساتھیوں میں تقسیم کر دیا. ابن اسحاق نے بیان کیا کہ یہ لوگ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا میں نے تمہیں حرمت والے مہینے میں لڑنے کا تو حکم نہیں دیا تھا. قافلہ اور دونوں قیدی کھڑے تھے اور آپ نے ان میں سے کسی کو لینے سے انکار کر دیا. صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا تو ان لوگوں کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے اور انہوں نے خیال کیا کہ وہ تباہ و برباد ہو گئے. مسلمانوں نے بھی انہیں برا بھلا کہا, یعنی صحابہ نے یہ اندازہ کر لیا کہ تو بہت بڑا معاملہ پیش آ گیا. ادھر قریش نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے تو حرمت والے مہینے میں بھی حلال کر لیا قتال کو, ان میں خون بہایا, اموال چھین لی اور لوگوں کو قیدی بنا لیا. ان کے جواب میں مکہ میں موجود مسلمان یہ کہتے کہ انہوں نے یہ سب کچھ رجب میں نہیں بلکہ شعبان میں کیا ہے. یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بدشگونی پکڑتے ہوئے کہا کہ عمر بن حضرمی کو واقد بن عبداللہ نے قتل کیا ہے. ان کے ناموں سے اس طرح بدشگونی لی. امرت الحرب, عمر گویا میدان جنگ میں آباد ہو گیا اور حضرمی گویا اب جنگ پیش آ گئی. اور واقد بن عبداللہ وقدت الحرب, واقد بن عبداللہ گویا لڑائی بھڑک اٹھی. یعنی ان کے ناموں سے انہوں نے کچھ جسے ہم توہمات کہتے ہیں وہ اختیار کر لی, مگر یہ تمام چیزیں اللہ نے ان کے خلاف کر دی, انہی کے خلاف کر دی اور ان کے حق میں نہیں کی. جب لوگوں نے اس کے بارے میں زیادہ باتیں کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی جو ابھی ہم نے یہ سیکھی ہے. یعنی اگر تم نے حرمت والے مہینے میں لڑائی کی ہے تو انہوں نے تمہیں اللہ کے رستے سے روکا اور اس کے ساتھ کفر بھی کیا. نیز انہوں نے تو تمہیں مسجد حرام سے بھی روکا اور اس سے نکالا, حالانکہ تم اہل مسجد حرام ہو, اور یہ سب باتیں اس کے قتل سے بڑی تھیں جسے تم نے قتل کیا. یعنی جب یہ معاملہ شدت اختیار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی جس کے اندر دیکھیں کانٹیکسٹ سے تعلق ہے کہ اگر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ حرمت والے مہینے میں لڑائی ہوئی ہے تو بے شک وہ ایک بہت بڑی بات ہے, لیکن تم یہ بھی سوچو کہ اس سے بھی بڑی باتیں پیش آ چکی ہیں کہ تم وہاں کے رہنے والے تھے, تمہیں وہاں سے نکالا گیا, پھر تم مسجد حرام جانا چاہتے تمہیں وہاں جانے سے منع کیا گیا. تو اگر تو الفتنۃ اکبر من القتل, یہ وہی بات ہے کہ یہ تو سارے فتنے کی باتیں ہیں, تو یہ تو زیادہ خطرناک ہیں بجائے اس کے کہ اس کے لیے 2-4 آدمی قتل ہو جائیں. تو اس لیے وہاں فرمایا گیا یہ جو قتل ہوا ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے, بڑی باتیں تو وہ تھیں جس سے منع کیا جاتا رہا.
والفتنۃ اکبر من القتل، اور فتنہ انگیزی خون ریزی سے بے بڑھ کر ہے، یعنی یہ لوگ تو مسلمانوں کو اس قدر فتنہ انگیزی میں مبتلا کر دیتے تھے کہ بعد میں بعض ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف لوٹ جاتے، اور یہ بات اللہ تعالیٰ کے ہاں قتل سے بڑھ کر ہے۔ ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، اور یہ لوگ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر مقدور رکھیں تو تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں گے۔ یعنی یہ لوگ تو بہت خبیث اور بہت بڑی بات پر قائم ہیں، اس سے توبہ بھی نہیں کرتے اور اس بات کو ترک کرتے ہیں۔ ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ جب اس کے بارے میں قرآن مجید میں حکم نازل ہو گیا اور مسلمان جس مشکل میں تھے مبتلا تھے، اللہ تعالیٰ نے اسے دور فرما دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے اور دونوں قیدیوں کو اپنے قبضے میں لے لیا، اور قریش نے عثمان بن عبداللہ اور حکم بن کیسان کی رہائی کے لیے آپ کی طرف فدیہ بھیجا، تو آپ نے فرمایا ہم اس وقت تک ان کو فدیہ لے کر رہا نہیں کریں گے جب تک ہمارے دونوں ساتھی یعنی سعد بن ابو وقاص اور عتبہ بن غزوان ہمارے پاس نہیں آ جاتے، کیونکہ ہمیں یہ خدشہ ہے کہ تم انہیں نقصان پہنچاؤ گے، لیکن یاد رکھو اگر تم نے ہمارے ان دونوں ساتھیوں کو قتل کیا تو ہم تمہارے ان دونوں آدمیوں کو قتل کر دیں گے۔ چنانچہ سعد اور عتبہ خیریت سے واپس آ گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لے کر قریش کے دونوں آدمیوں کو رہائی عطا فرمائی۔ ان میں سے حکم بن کیسان تو مشرب اسلام ہوا اور بہت اچھا مسلمان ثابت ہوا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی اقامت اختیار کر لی حتیٰ کہ بیر معونہ کے دن جام شہادت نوش کر لیا، اللہ ان سے راضی ہو، اور عثمان بن عبداللہ مکہ میں واپس چلا گیا اور وہاں حالت کفر میں فوت ہوا۔ ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ نزول قرآن کے بعد جب عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی مشکل دور ہو گئی تو انہوں نے اجر و ثواب کی بھی امید ہوئی، اور انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کیا ہم امید رکھیں کہ ہمارا یہ عمل جہاد ہے اور ہمیں مجاہدین کا اجر و ثواب ملے گا۔ اب دیکھیں اب یہ کانٹیکسٹ مل گیا آیات سے کہ صحابہ نے رسول اللہ سے سوال کیا کہ چونکہ ایک تو بڑا معاملہ پیش آ گیا تو کیا یہ اللہ کی بارگاہ میں جہاد بھی قبول ہوگا، کہ نہیں، تو اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ، یعنی وہ اللہ سے رحمت کی امید بھی رکھتے ہیں، واللہ غفور الرحیم۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، آمین رب العالمین۔